الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ نبی علیہ السلام کا دین دو چیزوں سے ماخوذ ہے۔ نمبر ایک اللہ کی کتاب، اور نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ علیہ السلام کی سنت، اس کے کئی ایک اعتبار ہیں۔ پہلا اس کا اعتبار یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی وضاحت کرتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو مجمل ہیں، جن میں اجمال سے کام لیا گیا ہے، تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کی احادیث قرآن کریم کے اجمال کو دور کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت کی دوسری حیثیت یہ ہے، دوسرا اعتبار یہ ہے کہ بہت سے ایسے امور ہیں، بہت سے ایسے احکام ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے، نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں ان کا تذکرہ کیا یا آپ نے ان پہ عمل کیا، تو یوں قرآن کریم کے احکام و مسائل کی آپ نے تاکید فرمائی۔ اور تیسری حیثیت نبی علیہ السلام کی سنت کی یہ ہے کہ کئی ایسے امور ہیں جو قرآن کریم میں سرے سے بیان نہیں ہوئے، وہ آپ علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان کیے۔ تو اس لحاظ سے آپ کی سنت مستقل طور پہ شریعت کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اور میں اپنے احباب اور دوستوں سے چاہوں گا کہ وہ سنت کی اس تیسری حیثیت کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، کیونکہ موجودہ زمانے میں پاک و ہند میں انکار حدیث کا فتنہ اپنے عروج پہ ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی احادیث کو شریعت ماننے سے انکاری ہیں، دین ماننے سے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث اور آپ کی سنت جہاں قرآن کے مطابق ہوگی، قرآن کی تائید کرے گی، قرآن کی وضاحت کرے گی،
وہاں پہ لے لیا جائے گا، اور جہاں پہ آپ کی احادیث، آپ کی سنت کو ایسی چیز بیان کریں جس کی تائید ہمیں قرآن سے نہ ملے، تو ایسی احادیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کے بارے میں بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں میری بات دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، جیسے اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے ایسے ہی اللہ نے مجھے قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ اسی حدیث میں وضاحت فرماتے ہیں کہ گدھے کو میں حرام قرار دے رہا ہوں، وہ گدھا جو گھروں میں پالا جاتا ہے جسے گھریلو گدھا کہتے ہیں، فرمایا میں اسے حرام قرار دے رہا ہوں۔ اب یہ گدھا قرآن کریم میں آپ کو حرام نہیں ملے گا، قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ملے گی جس سے پتا چلے کہ یہ حرام ہے۔ یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے، آپ کی سنت سے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اعراض کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس آیت کا مطلب بظاہر یوں لگتا ہے کہ اگر کسی نے 1 روپیہ چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، آپ کی احادیث سے اعراض کرے گا، وہ کسی نہ کسی چور پہ یہ ظلم کر بیٹھے گا کہ 1 روپے پہ، 10 روپے پہ، 100 روپے پہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے گا۔ لیکن جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ ایمان ہے، آپ کی سنت پہ ایمان ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ نے اس آیت کی وضاحت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ چور کا ہاتھ تب کاٹا جائے گا جب وہ 1 دینار کی چوتھائی کے برابر چوری کرے، 1 درہم کی چوتھائی کے برابر چوری کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی سے پیسوں پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، باقاعدہ ایک مقدار مقرر کی گئی جس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی جانب رجوع کرنا نہایت ضروری ہے، اور جو آپ کی احادیث کی طرف رجوع کرے گا وہی ہدایت پائے گا، جو آپ کی احادیث سے اعراض کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ موجودہ زمانے میں ایک مشہور نام ہے جسے بہت سے لوگ سنتے ہیں، اور یقیناً ان کی گفتگو میں بڑی چاشنی ہے، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے گفتگو کا جو انداز ہے وہ ہماری یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور وہ ہیں جاوید احمد غامدی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے، یہ آپ کی احادیث کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے، یہ آپ کی ان احادیث کو مانتے ہیں جو ان کی عقل کے مطابق ہوں۔ اور ان سے پہلے ان کے استاد امین آسن اصلاحی صاحب، ان کی بھی یہی صورتحال تھی، اور ان سے پیچھے آپ چلے جائیں سر سید احمد خان۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی احادیث کو تب مانتے ہیں جب وہ ان کی عقل کے مطابق ہو، اور ہم نے آپ کی ہر اس حدیث کو ماننا ہے جو محدثین کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو جائے۔ میری عقل اسے مانے یا نہ مانے، کیونکہ میری عقل کوئی معیار نہیں ہے، میری عقل کمزور سی چیز ہے، اور پھر اگر ہم عقل کو معیار ٹھہرائیں گے تو کس کی عقل معیار ٹھہرے گی؟ ہر آدمی کی عقل دوسرے کی عقل سے مختلف ہے، ایک چیز کو میری عقل مانتی ہے دوسرے کی عقل نہیں مانتی، اور جس کو دوسرے کی عقل مانتی ہے میری عقل نہیں مانتی۔ تو آپ کی احادیث کو صحیح معنوں میں ماننے والا وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے آپ کی ہر بات پہ ایمان لے آئے۔ البتہ ان روایات کو ترک کیا جائے گا
جو آپ سے ثابت نہیں ہے۔ سند کے اوپر غور کیا جائے تو پتہ چلے کہ سند ضعیف ہے، کمزور ہے یا من گڑت ہے۔ تو ہمارا آپ کی احادیث پہ ایمان ہے، اور ہم آپ کی احادیث سے سبق لینا چاہتے ہیں، دروس لینا چاہتے ہیں، احکام سیکھنا چاہتے ہیں، مسائل جاننا چاہتے ہیں، اور آپ کی احادیث پہ مشتمل کتب پہ غور کیا جائے تو ان کتب میں سے بہترین کتب دو ہیں۔ ایک وہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے تحریر کیا اور جسے دنیا صحیح بخاری کے نام سے جانتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ حدیث کی وہ کتاب جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے تحریر کیا اور جسے دنیا صحیح مسلم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دونوں کتابیں عظیم کتابیں ہیں، اور ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح ترین احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے۔ علماء کرام کا ان میں درج احادیث کی صحت پہ اتفاق ہے، یعنی کہ وہ تمام روایات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سند کے ساتھ منسوب ہیں اور سند بھی بیان کی گئی ہے، مسند ہیں، وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ اور پھر ایک اور خوبی بھی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ وہ دو کتابیں ہیں جنہیں جامع کہا جاتا ہے۔ جامع سے کیا مراد ہے ابھی وضاحت کروں گا۔ ابو داؤد شریف جامع نہیں ہے، ترمذی شریف جامع نہیں ہے، سنن ابن ماجہ جامع نہیں ہے، سنن نسائی جامع نہیں ہے۔ یہ دو کتابیں صحیح ترین بھی ہیں اور جامع ترین بھی ہیں۔ جامع سے کیا مراد ہے؟ جامع سے مراد علماء کرام یہ لیتے ہیں کہ وہ کتب جن میں وہ تمام احادیث موجود ہوں جن کی انسان کو حاجت اور ضرورت رہتی ہے۔ اور وہ کون سے امور ہیں جن امور میں انسان کو احادیث کی حاجت رہتی ہے؟ نمبر ایک عقائد۔ اب ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی وغیرہ ان میں یہ تمام امور آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن بخاری مسلم میں آپ کو عقیدے سے متعلقہ حدیث بھی ملیں گی، احکام و مسائل سے متعلقہ حدیث بھی ملیں گی۔ احکام و مسائل سے کیا مراد ہے؟ اذان کے بارے میں، اذان کے احکام، طہارت کے، وضو کے احکام، غسل کے احکام، روزوں کے احکام، حج کے احکام۔ تو یہ ہو گیا دوسرا نمبر۔ پہلے نمبر پہ عقیدے سے متعلقہ حدیث، دوسرے نمبر پہ احکام و مسائل سے متعلقہ حدیث، تیسرے نمبر پہ رقائق کی احادیث۔ رقائق سے مراد وہ احادیث ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کا دل نرم ہوتا ہے، جن میں اللہ کے غضب کا تذکرہ ہو، اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو، جہنم کا تذکرہ ہو، اور ایسے ہی رقائق سے متعلقہ اخلاق کی احادیث بھی ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ وہ احادیث جن میں آداب بتائے جاتے ہیں، کھانے پینے کے آداب، سفر کے آداب۔ اور پانچویں نمبر پہ وہ احادیث جن میں تفسیر بیان کی گئی ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر۔ چھٹے نمبر پہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، سیرت سے ہے۔ اور ساتویں نمبر پہ وہ احادیث جن کا تعلق فتنے سے ہے، کہ کیا کیا فتنے پیش آئے ہیں، کیا کیا فتنے پیش آئیں گے۔ اور آٹھویں نمبر پہ وہ احادیث جن کا تعلق مناقب سے ہے، فضائل سے ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل، موسیٰ علیہ السلام کے فضائل، جناب ابو بکر کے فضائل، جناب عمر کے فضائل، صحابہ کرام کے فضائل، صحابیات کے فضائل، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 8 طرح کے شعبے ہیں۔ تو جس کتاب میں 8 شعبوں سے متعلقہ احادیث موجود ہوں اس کو جامع کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ صحت کے لحاظ سے، یعنی کہ ضعیف روایات سے اجتناب کرتے ہوئے صحت کے لحاظ سے بھی عمدہ ترین کتب ہیں، اور جامع ترین کتب بھی ہیں، کہ ان میں وہ 8 شعبے جن کی انسان کو حاجت رہتی ہے ان سے متعلقہ احادیث موجود ہیں۔ اب ان احادیث کی تعداد کیا ہے؟
وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بخاری شریف میں احادیث کی تعداد تقریباً 7563 ہے، اور مسلم شریف میں 3033 احادیث ہیں۔ اب یہ ٹوٹل احادیث کتنی ہوئی؟ 10,596، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بخاری مسلم میں 10,000 سے زائد احادیث ہیں۔ تو امام بخاری اور امام مسلم کے بعد کئی ایسے امام آئے جنہوں نے سوچا کہ ہم ایک مستقل کتاب تحریر کرتے ہیں جس میں وہ حدیثیں جمع کریں جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہیں، نمبر 2 جو صرف بخاری میں آئی ہیں، نمبر 3 جو صرف مسلم میں آئی ہیں، اور تکرار ختم کر دی۔ یعنی کہ امام بخاری کئی دفعہ ایک حدیث کو بار بار لاتے ہیں۔ کیوں بار بار لاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں عقیدہ بھی بیان ہوا ہے، اسی حدیث میں وضو کا مسئلہ بھی آیا ہے، اسی حدیث میں اخلاق کی باتیں بھی آئی ہیں، تو امام بخاری اسے عقیدے کے ضمن میں بھی لے کر آئیں گے، اور جب وضو کی احادیث ذکر کریں گے تو وہاں پہ بھی لے کر آئیں گے، جب اخلاق کی احادیث ذکر کریں گے تو وہاں پہ بھی لے کر آئیں گے۔ تو ایک حدیث امام بخاری کتنی بار لے کر آئیں گے؟ 3 دفعہ۔ لیکن امام بخاری کو عام امام نہیں ہے کہ وہ ایک حدیث کو 3 دفعہ لے کر آئیں اور اس میں کوئی نیا فائدہ نہ ہو، کوئی نئی حکمت نہ ہو۔ امام بخاری جب بھی ایک حدیث کو دوبارہ لے کر آئیں گے ساتھ ہی کوئی نیا فائدہ ہوگا، کوئی نئی معلومات ہوں گی، سند کے لحاظ سے یا متن کے لحاظ سے۔ اس سب کے باوجود وہ حدیث آپ کہیں گے کہ دوبارہ آئی ہے، تیسری بار آئی ہے، چوتھی بار آئی ہے، تو بعد میں آنے والے اماموں نے سوچا کہ ہم اس تکرار کو ختم کریں اور حدیث کو ایک ہی دفعہ لے کر آئیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ یعنی کہ اس معاملے میں کام اور ایسی کتب کو ترتیب دیا جنہیں کہا جاتا ہے الجمع بین الصحیحین یا الجامع بین الصحیحین، کہ وہ کتاب جو ان احادیث کو جمع کر رہی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آئی ہیں یا صرف بخاری میں یا مسلم میں۔ اس شعبے میں اور اس معاملے میں بہت سے ائمہ کرام نے کام کیا، اور آخری زمانے میں ایک عالم دین جن کا نام ہے شیخ صالح احمد الشامی نے بھی اس پہ کام کیا۔ تو انہوں نے جب یہ کتاب ترتیب دی تو اس میں کتنی حدیثیں لے کر آئے؟ 3,896، یعنی کہ تقریباً 4,000۔ اب ٹوٹل حدیث کتنی تھی بخاری مسلم میں؟ 10,000 سے زائد۔ اور جب شیخ صالح شامی نے تکرار ختم کیا تو کتنی احادیث نکلی؟ 3,896، یعنی کہ تقریباً 4,000۔ تو شیخ صالح احمد شامی نے دوبارہ سوچا، دوبارہ غور و فکر کیا، اور لوگوں نے بھی ان سے مطالبہ کیا کہ 4,000 احادیث بھی زیادہ ہیں، تو کیا ممکن نہیں کہ ان احادیث کو مزید کم کیا جائے؟ چنانچہ اس پروجیکٹ پہ، اس مشروع پہ، اس منصوبے پہ شیخ صالح احمد شامی نے کام کیا، اور انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی جو آج سے ہم پڑھنے لگے ہیں، الوافی بما فی الصحیحین۔ اس میں کتنی حدیثیں ہیں؟ اس میں تقریباً 2,000 حدیثیں ہیں۔ 4,000 سے 2,000، پہلے 10,000 سے 4,000، پھر 4,000 سے 2,000۔ کیسے یہ 4,000 سے 2,000 کا سفر کیسے طے ہوا؟ تو اس کے بارے میں جو کچھ شیخ صالح احمد شامی نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا منہج یہ ہے، میرا طریقہ کار یہ رہا کہ جب میرے سامنے کوئی ایسی حدیث آئی جس حدیث کو کئی صحابہ کرام نے روایت کیا اور سب کی روایات میں حدیث کے الفاظ بالکل ایک جیسے تھے، تو وہاں پہ میں نے صرف ایک صحابی کی روایت کو لیا اور باقی سب کی روایات کو ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ الفاظ تو ایک ہی تھے۔
اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے ذمے کو ایسی بات لگائی جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس حدیث کو کئی صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ اب محدثین کے ہاں جب اس حدیث کو جناب ابو ہریرہ روایت کریں تو یہ حدیث نمبر 1 قرار پاتی ہے، پھر اس کو مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر روایت کریں تو حدیث نمبر 2 قرار پاتی ہے، پھر اس کو اگر عبداللہ بن مسعود روایت کریں تو حدیث نمبر 3 قرار پاتی ہے۔ تو شیخ صالح احمد شامی نے ایک صحابی کی طرف اس روایت کو منسوب کیا، مثال کے طور پہ جناب ابو ہریرہ کی طرف، اور یہ حدیث ایک ہی قرار پائی۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی روایات کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اور تعداد کم ہوگی، گنتی کم ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ شیخ صالح احمد شامی کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو ایک صحابی روایت کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور پھر وہی صحابی اسی حدیث کو مختصر طور پہ روایت کرتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ ایک حدیث میں تذکرہ ہوا حج کا بھی، عمرے کا بھی، طواف کا بھی، صفا مروہ کی سعی کا بھی۔ اب اس کو ایک دفعہ تفصیل اور پھر کبھی کسی موقع پہ اس حدیث کا ایک حصہ بیان کر دیا۔ مثال کے طور پہ یہ مثال میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی لمبی حدیث بیان کرتی ہیں، اور جناب جابر سے امام بخاری یا دیگر کئی لوگ اس حدیث کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں۔ تو شیخ صالح احمد شامی کیا کریں گے؟ وہ جناب جابر کی حدیث کا لمبا حصہ ایک دفعہ ذکر کر دیں گے، اور جہاں تک تعلق ہوگا جناب جابر کے اسی حدیث کے کچھ حصوں کو الگ الگ کر کے بیان کرنے کا، تو ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، تو وہ حدیث ایک قرار پائے گی، بجائے اس کے کہ اس حدیث کو کہا جائے کہ یہ 10 حدیثیں ہیں، 15 حدیثیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس حدیث کو لمبا بیان کرتے ہیں تو ایک حدیث قرار پائی، لیکن جب ہم اسی حدیث کا وہ حصہ جس میں طواف کا تذکرہ آیا ہے اس کو الگ سے بیان کریں گے تو حدیث نمبر 2 ہو گئی، جب صفا مروہ کی سعی کا حصہ بیان کریں گے تو حدیث نمبر 3 ہو گئی، جب میدان عرفات میں اللہ کے رسول نے کیا کیا وہ حصہ بیان کریں گے تو حدیث نمبر 4 ہو گئی۔ تو شیخ صالح احمد شامی اس روایت کو تفصیلی طور پہ بیان کر دیں گے، اور شیخ صالح احمد شامی کہتے ہیں کہ ایک موضوع سے متعلقہ احادیث کئی صحابی بیان کرتے ہیں، موضوع ایک ہے اور اس بارے میں کئی صحابہ کرام نے احادیث بیان کی ہیں، اور الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مثال خود وہ دے رہے ہیں شیخ صالح احمد شامی، مثال کے طور پہ اسراء و معراج کی احادیث، اب یہ کئی صحابہ کرام نے بیان کی ہیں۔ شفاعت کی احادیث، روز قیامت شفاعت ہوگی، وہ کئی صحابہ کرام نے بیان کی ہیں۔ شیخ صالح احمد شامی کیا کریں گے؟ وہ ان میں سے اس صحابی کی حدیث کو لیں گے جنہوں نے یہ چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی ہوگی، تفصیل کے ساتھ نبی علیہ السلام سے روایت کی ہوگی، اور جنہوں نے مختصر طور پہ اس حدیث کو بیان کیا ہوگا ان کی روایت کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور اپنی اس کتاب میں جگہ نہیں دیں گے، تو تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ البتہ تفصیلی حدیث بیان کرنے والے صحابی نے اگر کوئی ایک آدھ چیز چھوڑ دی ہے جو دوسرے صحابی نے بیان کی ہے تو اس کا آخر میں تذکرہ کر دیں گے، ان کے تفصیلی حدیث کے آخر میں تذکرہ کر دیں گے۔
تو یہ انداز اختیار کرتے ہوئے شیخ صالح احمد شامی نے 4000 سے احادیث کو کتنا کر دیا؟ 2000 کر دیا. اور وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہوئے اختصار کو میں نے آخری ہدف نہیں بنایا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اختصار کو مختصر کرنے کو اپنا آخری ہدف بنا لیا ہو اور اس ہدف کی خاطر کئی احادیث کی قربانی دے دی ہو. ایسا میں نے نہیں کیا. جب بھی میں نے کسی حدیث کو ترک کیا ہے اور اس حدیث میں درج نہیں کیا تو وہ اس لیے کہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم کسی اور حدیث میں آ چکا تھا، ذکر ہو چکا تھا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اس کا نام رکھا ہے الوافی. کہتے ہیں میں نے اس کا نام مختصر نہیں رکھا، میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ الوافی. کہتے ہیں وافی میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس نے بخاری مسلم کا حق ادا کر دیا ہے، یعنی کہ وہ بخاری مسلم کی تمام احادیث کا معنی و مفہوم یہاں پہ آ چکا ہے. تو یہ شیخ صالح احمد شامی کی طرف سے معلومات ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان احادیث کو جنہیں میں نے اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے سیریل نمبر دیا ہے اور وہ حدیث کے شروع میں مذکور ہوگا. تو یہ تھا اس کتاب کا ایک تعارف. مزید تعارف جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ شیخ شمس الزمان حافظہ اللہ ورعاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی زیر نگرانی یہ دورہ ہو رہا ہے اور سعودی عرب کا وہ دعوتی سینٹر جس کا تعلق خبر سے ہے وہ اس دورے کی نگرانی کر رہا ہے. اس لحاظ سے ہم اس سینٹر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس سینٹر نے ہمیں یہ دورہ کروانے کا موقع دیا. اور چونکہ یہ سینٹرز سعودی یعنی کہ وزارت مذہبی امور کے متحد ہیں تو ہم سعودی وزارت مذہبی امور کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور سعودی حکومت کا بھی جو خیر کے ان کاموں میں حصہ لیتی ہے. اور دیگر وہ ساتھی، وہ تمام متعاونین جو اس کام میں حصہ ڈال رہے ہیں، ان سب کا شکریہ. ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں، ان سب کی زندگی میں اللہ برکتیں ڈالے اور ان سب کے یعنی کہ دیگر امور کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے تاکہ وہ ایسے ہی دین کی خدمت کرتے رہیں. اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. اللہ مجھے بھی استقامت دے، آپ کو بھی استقامت دے. ایسا نہ ہو کہ ایک پروگرام میں خوشی سے شریک ہوں اور اس کے بعد ہم بکھر جائیں اور اس کے بعد اتنی تعداد نظر نہ آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہم پڑھنے لگے ہیں، اس لیے عزم کر لیں ابھی سے کہ آخری حدیث تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ ساتھ جاری رہے گا. دنوں میں یا وقت میں تبدیلی ممکن ہے، اسی لیے واٹس ایپ گروپ بنائے گئے ہیں تاکہ آپ کو اطلاع دے دی جائے کہ آئندہ درس کب ہوگا، آئندہ لیکچر کب ہوگا، اور جب بھی کوئی تبدیلی ہوگی تو اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ وقت پہ آگاہ کیا جائے گا. فی الحال جیسے آپ کو معلومات دی گئی ہیں آپ یوں سمجھیں کہ اسی کے مطابق یہ دورہ ہوگا. جب بھی تبدیلی ہوگی تو آپ کو پہلے سے بتایا جائے گا اور آگاہ کیا جائے گا انشاءاللہ. تو اب شیخ صالح احمد شامی بتا رہے ہیں کہ کتاب کے موضوعات کو پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں نے اپنی اس کتاب میں احادیث کو کیسے پیش کیا ہے، ترتیب کیا اختیار کی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. شیخ صالح احمد شامی کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. کتاب کا نام کیا؟ الوافی. کتاب کے اندر مقاصد کتنے ہیں؟ 10. اور ہر مقصد کے نیچے کئی کتب ہیں. کتاب کا بڑا نام الوافی، کتاب میں 10 مقاصد اور ہر مقصد کے نیچے کئی کتب اور ہر کتاب میں کئی فصلیں، فصل نمبر 1، فصل نمبر 2، فصل نمبر 3، ایسے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 10 مقاصد کون سے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلا مقصد جو ہے وہ عقیدے کے بارے میں ہے،
یعنی کہ پہلا مقصد جو ہے اس میں وہ احادیث ہوں گی جن کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدہ سے ہے۔ چنانچہ اس مقصد میں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث کا تعلق اسلام سے ہے، ایمان سے ہے، روز آخرت سے ہے، جنت اور جہنم سے ہے، تقدیر پہ ایمان لانے سے ہے۔ تو یہ پہلے مقصد کا تعارف ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے مقصد کی طرف، تو کہتے ہیں دوسرا مقصد جو ہے اس میں وہ احادیث ہوں گی جن کا تعلق علم سے ہوگا اور علم کے مصادر سے ہوگا۔ کہتے ہیں چنانچہ اس مقصد میں وہ احادیث ہوں گی جن سے پتہ چلے گا علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور قرآن کریم کو کیسے جمع کیا گیا، قرآن کریم کے فضائل کیا ہیں، اور ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جو قرآن کریم کی تفسیر پہ مشتمل ہیں، اور ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اہمیت کا بیان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کتنے مقصد ہو گئے؟ 2۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ وہ عبادات کے بارے میں ہے۔ تو اس میں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث میں نماز کا بیان ہے، زکوٰۃ کا بیان ہے، روزوں کا بیان ہے، حج کا بیان ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے، دعاؤں کا تذکرہ ہے، اذکار کا تذکرہ ہے، اور قسموں کا تذکرہ ہے، نظر سے متعلقہ حدیث، منت ماننے سے متعلقہ حدیث۔ تو یہ ہو گیا تیسرا مقصد۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے مقصد کی طرف۔ کہتے ہیں چوتھا مقصد جو ہے اس میں احکام الاسرہ ہوں گے، یعنی کہ ایسی احادیث ہوں گی جن کا تعلق خاندانی مسائل سے ہے، فیملی مسائل سے ہے۔ مثال کے طور پہ نکاح کے مسائل، شادی کے مسائل، طلاق کے مسائل، ماں کا دودھ پینے پلانے کے مسائل، اور ایسے ہی وراثت کے مسائل، صلہ رحمی کے مسائل۔ تو اس بارے میں جو احادیث ہیں ان کا تذکرہ مقصد نمبر 4 میں ہوگا۔ مقصد نمبر 5، اس میں انسان کی ضروری حاجتوں سے متعلقہ احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ انسان کی ضروری حاجتیں کیا ہیں؟ کھانا، تو کھانے سے متعلقہ حدیث کا بیان ہوگا، مشروبات سے متعلقہ حدیث کا بیان ہوگا، لباس سے متعلقہ حدیث کا بیان ہوگا، علاج میڈیسن سے متعلقہ حدیث کا بیان ہوگا، اور رہائش گاہ گھر وغیرہ سے متعلقہ حدیث کا بیان ہوگا۔ اور چھٹا مقصد کیا ہے؟ المعاملات۔ چھٹے مقصد میں کیا ہوگا؟ المعاملات۔ یعنی کہ یہاں پہ ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث میں معاملات سے متعلقہ احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں۔ معاملات سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بیع، لین دین، اور ایسے ہی زمین ٹھیکے پہ دینا، کھیتی باڑی کرنا، اور ایسے ہی غلام آزاد کرنا، کسی کو گفٹ وغیرہ دینا، تحفے تحائف، اور اس سے متعلقہ احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ 7واں مقصد، اس میں امامت و خلافت اور حکومتی امور سے متعلقہ احادیث کا بیان ہوگا۔ اور ایسے ہی ان کے حکمران بننے کا حقدار کون ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، اور حدود کا نفاذ، چوری کر لے تو اس کی حد کیا ہے، کوئی بدکاری کر لے تو اس کی حد کیا ہے، کوئی کسی کو زخمی کر ڈالے تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو یہ اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں اس بارے میں جو احادیث ہیں ان کا تذکرہ 7ویں مقصد میں آئے گا۔ 8واں مقصد، 8ویں مقصد میں
ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جنہیں کہتے ہیں رقائق و اخلاق کی احادیث. رقائق کا تعارف پہلے بھی میں کروا چکا ہوں. وہ احادیث جن کو پڑھ کے انسان کا دل نرم ہوتا ہے, انسان آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے اور دنیا کی طرف رغبت میں کمی آتی ہے. اور ایسے ہی وہ احادیث جن کا تعلق اخلاق سے ہے. تو یہ 8واں مقصد ہے. اور 9واں مقصد کیا ہے؟ تاریخ اور سیرت, یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے. آدم علیہ السلام کی تاریخ, ان کے بارے میں احادیث. نوح علیہ السلام کے بارے میں احادیث. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں احادیث. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث. اور سیرت, نبی علیہ السلام کی سیرت. آپ مکہ میں رہے, وہاں پہ آپ کے حالات, مدینہ میں رہے, یہاں پہ آپ کے حالات, کن کن غزوات میں آپ شریک ہوئے, اور آپ کی بابرکت عادات, آپ کی بابرکت خصلتیں, آپ کے اوصاف, آپ کا حلیہ, یہ سب کچھ اس میں آئے گا 9ویں مقصد میں. اور ایسے ہی فضائل اور مناقب بھی اسی میں ہوں گے. فضائل کن کے؟ صحابہ کرام کے فضائل, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل, خلفائے راشدین کے فضائل, آل بیت کے فضائل, جناب فاطمہ کے فضائل, حسن و حسین کے فضائل, اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان کے فضائل اور مناقب. اور اس کے بعد 10واں مقصد, اس میں تذکرہ ہوگا ان احادیث کا جن کو فتن کی احادیث کہا جاتا ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ کیا کہ اس امت میں کیا کیا فتنے بپا ہوں گے, دنیا کے فتنے کون سے ہیں, آخرت کے فتنے کون سے ہیں. ان سب کا تذکرہ اس 10ویں مقصد میں ہوگا. تو یہ 10 مقاصد ہیں جن پہ مشتمل یہ کتاب ہے الوافی. ان 10 مقاصد سے آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ اگر آپ استقامت کے ساتھ ناغہ کیے بغیر ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک رہیں گے تو اللہ رب العزت آپ پہ بہت سا انعام کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی ایسی احادیث کو سیکھنے کا موقع ملے گا جو پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی, کیونکہ یہ دورہ پبلک کے لیے ہے, عام لوگوں کے لیے ہے, یہ علماء کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, پبلک کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس دورے میں وہ احادیث سنیں گے جو احادیث بہت سے لوگوں کے ذہنوں سے مخفی اور پوشیدہ ہوں گی. اللہ آپ پہ انعام کرے گا کہ آپ ان احادیث کو جان سکیں گے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سننا علم بھی ہے اور انشاءاللہ عبادت بھی ہے. اس کے بعد شیخ صالح احمد شامی کہتے ہیں کہ میں کچھ چیزوں کا تعارف کروا دوں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں احادیث ذکر کروں گا تو جن بھائیوں کے پاس کتاب موجود ہے وہ ذرا صفحہ نمبر 19 نکال لیں, حدیث نمبر 1 نکال لیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں احادیث ذکر کروں گا تو کسی حدیث کے ذکر کرنے سے پہلے ہی آپ لکھوں گا قاف. تو کہتے ہیں کاف سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کاف سے مراد ہوگا متفق علیہ, کہ وہ حدیث جس پہ اتفاق ہے. کاف سے مراد اتفاق, اتفاق کے آخر میں کاف آتا ہے, کہ وہ حدیث جس پہ اتفاق ہے. کس کا اتفاق ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کا. یعنی ایسی حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی کتاب میں لے کر آئے. اور اگر کسی حدیث کے شروع میں, عربی میں جس کو خا کہتے ہیں, تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے, امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا. اور اگر کسی حدیث سے پہلے
صرف میم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حدیث کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس کو امام بخاری نے روایت نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی وضاحتیں پیش کی ہیں شیخ صالح احمد شامی نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ضروری 3 چیزیں تھیں جن کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا میں مناسب سمجھتا تھا۔ باقی ان کی وضاحتیں اگر ضرورت پڑی تو میں احادیث کے بیان کے ساتھ ذکر کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ احادیث توجہ سے اور دل جمعی سے پڑھنے کی توفیق بخشے۔ تو اب آغاز کرتے ہیں۔ تو شیخ صالح احمد شامی کہتے ہیں الکتاب الاول، تو اب یہ پہلا مقصد شروع ہو رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ المقصد الاول العقیدہ، کہتے ہیں کہ پہلا مقصد ان احادیث کے بارے میں ہے جن احادیث میں عقیدہ کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں الکتاب الاول الاسلام والایمان، پہلے مقصد میں کئی کتب ہوں گی، تو پہلی کتاب کیا ہے؟ الکتاب الاول الاسلام والایمان۔ تو پہلی کتاب ان احادیث کے بارے میں ہے جس کتاب میں اسلام اور ایمان کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں باب، یعنی کہ پہلا باب، پہلا مقصد، پہلے مقصد کی پہلی کتاب اور پھر اس کتاب کا پہلا باب۔ وہ باب کیا ہے؟ باب ارکان الاسلامی والایمان۔ اس باب میں بیان ہوگا اسلام اور ایمان کے ارکان کا، پلرز کا، ستونوں کا۔ اسلام اور ایمان کے پلرز کون سے ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا اس پہلے باب میں۔ تو پہلی حدیث کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر 1 لکھا گیا ہے، اس کے بعد بریکٹ میں کیا لکھا گیا؟ قاف، یعنی کہ اس حدیث کو جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، عظیم صحابی ہیں اور عظیم صحابی کے بیٹے ہیں، ہمارے دوسرے خلیفہ راشد کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے علی 5 5 چیزوں پہ۔ گویا کہ اسلام کیا ہوئی؟ اسلام ایک بلڈنگ ہے اور اس کے پلرز کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں؟ 5۔ اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے 5 ستونوں پہ۔ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پہ۔ نمبر 1، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ہو گیا پہلا پلر، پہلا ستون، توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اسلام کے کتنے پلر معلوم ہوئے یہاں سے؟ 5۔ اب باب کیا تھا کہ اسلام اور ایمان کے ارکان۔ باب یہ نہیں تھا کہ اسلام کے ارکان، باب کیا تھا؟ اسلام اور ایمان کے ارکان، اسلام اور ایمان کے پلرز، اسلام اور ایمان کے ستون جو ذکر ہوئے ہیں، کیا وہ اسلام کے پلرز ہیں یا ایمان کے؟
اسلام اور ایمان کیا ایک چیز کے دو نام ہیں یا یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ جب کبھی اسلام کا تذکرہ ہوگا تو اس سے مراد پورا دین ہے، اسلام بھی ایمان بھی، اور جب ایمان کا تذکرہ ہوگا تو اس سے مراد بھی پورا دین ہوتا ہے، ایمان بھی اسلام بھی۔ اور جب دونوں لفظ ایک ساتھ قرآن میں آئیں یا حدیث میں آئیں تو پھر اسلام سے مراد کچھ اور ہوتا ہے اور ایمان سے مراد کچھ اور ہوتا ہے۔ اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور ایمان سے مراد دلی اعمال ہوتے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مان لینا، یقین کر لینا۔ تو ایمانیات کیا ہیں؟ ایمان کے ارکان کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پہ ایمان لانا، یہ پہلا رکن۔ آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، رسولوں اور نبیوں پہ ایمان لانا، چار ہو گئے۔ آخرت پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، اور کون سا پلر رہ گیا؟ 6 پلر ہوتے ہیں، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان، نبیوں اور رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان۔ تو یہ 6 ایمان کے پلر ہیں، کیونکہ یہ چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ دل میں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، دل میں آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، دل میں آپ مانتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں، تو یہ دلی اعمال ہوتی ہیں، دلی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اسلام کے جو پلر ہوتے ہیں وہ ظاہری ہوتے ہیں، آپ گواہی دیتے ہیں، بول کر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ گواہی دیتے ہیں، بول کر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کو دیں گے اس کو پتہ چلے گا، حج کرتے ہیں سب کے سامنے، روزے رکھتے ہیں تو سحری کھا رہے ہوتے ہیں، افطاری کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری اعمال ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں ایمان کے پلر ذکر ہوئے ہیں یا اسلام کے؟ یہ اسلام کے پلرز ہیں، اور جو اسلام کے ہیں وہی ایمان کے بھی ہیں، کیونکہ اسلام اور ایمان میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا پورے دین کا نام ہے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں پھر فرق کر لیتے ہیں، کیا کہ اسلام سے مراد ظاہری اعمال اور ایمان سے مراد دلی امور۔ اب یہاں پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں، تو جب محمد علیہ السلام کو رسول مانیں گے تو وہ کہیں گے فرشتوں پہ بھی ایمان لاؤ، وہ کہیں گے آخرت پہ بھی ایمان لاؤ، ان کا مطالبہ ہوگا تقدیر پہ بھی ایمان لاؤ۔ تو یوں اس حدیث میں ایمان کے بھی پلر آ گئے 6 کے 6 اور اسلام کے بھی 5 پلر آ گئے، دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ اس حدیث میں اور بھی کئی تفصیلات ہیں، لیکن یہ دورہ مختصر دورہ ہے، پبلک کے لیے ہے، اس لیے تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 2 کی طرف اور باب نمبر 2 کی طرف۔ باب کیا ہے؟ باب الاخلاص والنیہ۔ یہ باب ہے اخلاص کے بارے میں اور نیت کے بارے میں۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کسی چیز کو خالص کر دینا۔ مراد کیا ہے اخلاص سے؟ کہ عبادت ایک اللہ کے لیے کرنا بس۔ اور اللہ رب العزت نے اخلاص کا حکم دیا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، عبادت اس کے لیے خاص کر دیں، یعنی کہ اس میں شرک نہ کریں، اس میں ریاکاری وغیرہ نہ ہو۔ اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو، دل کے قصد کو، اس کو نیت کہتے ہیں۔
تو یہ باب اخلاص کے بارے میں ہے اور نیت کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر 2 اور قاف لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هاجر الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جناب عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما الاعمال بالنیہ، انما سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں، اعمال نیت کے مطابق ہوتے ہیں، سوائے اس کے نہیں، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، سوائے اس کے نہیں، اعمال کا اعتبار نیت سے ہوتا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیہ، یہاں پہ بتا دیا گیا کہ نیت کا اعمال سے گہرا تعلق ہے، نیت کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ ایک آدمی گرمی میں گھر داخل ہوتا ہے، پسینہ آیا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا منہ دھو لوں، چونکہ مسلمان ہے، پکا نمازی ہے، اس لیے منہ دھوتے ہوئے اس نے وضو کی طرح سب کچھ کر لیا، لیکن نیت یہ نہیں تھی کہ وضو کر رہا ہوں، نیت تو یہ تھی کہ پسینہ وغیرہ اور یہ میل کچیل دور ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہو گئی، زور کی اذان، عصر کی اذان۔ اب وہ کہتا ہے میرا تو وضو ہو گیا۔ نہیں، اس کو وضو نہیں کہتے، کیوں؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اس آدمی نے منہ ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، ہو سکتا ہے سر پہ مسا بھی کیا ہو، لیکن اس کی نیت وضو کی نہیں تھی، وہ تو گرمی دور کر رہا تھا، پسینہ دور کر رہا تھا۔ ہاں، اگر دونوں نیتیں کر لیتا تو اس کا وضو ہو جاتا۔ گرمی اس کو لگی ہوئی تھی، کہتا میں وضو کر لیتا ہوں، نماز پڑھوں گا، اور نماز کے لیے وضو کرنا لازمی ہے، جب وضو کروں گا تو ساتھ ہی گرمی بھی دور ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایسے ہی انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ عبادت کا دوسری عبادت سے فرق جو ہے وہ بھی نیت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ 4 رکعتیں پڑھی اس آدمی نے جو کہیں سے آیا اور اس کی زور کی نماز رہ گئی تھی، اور عصر کی بھی اس نے پڑھنی تھی، جبکہ عصر کی نماز سے لوگ فارغ ہو چکے ہیں۔ اب وہ 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اب زور کی پڑھ رہا ہے یا عصر کی پڑھ رہا ہے، یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ نیت سے طے ہوگا۔ اور ایسے ہی زور کی اذان کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، یہ سنتے پڑھ رہا ہے کہ یہ زور کی 4 فرض رکھتے پڑھ رہا ہے، کیسے طے ہوگا؟ یہ بھی نیت سے ہی طے ہوگا، اس لیے نیت بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، اور سوائے اس کے نہیں، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس چیز کی اس نے نیت کی ہے۔
یعنی کہ ہر آدمی کو اس کے عمل میں سے وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اس جملے کی وضاحت کیا ہے؟ اس جملے کی وضاحت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هاجر الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، جس کی ہجرت اللہ کے رسول کی طرف ہوگی، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوگی۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اور مکہ سے مدینہ آ رہا ہے اس لیے کہ مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہوں گا اور آپ سے دین سیکھوں گا اور آپ کا دفاع کروں گا، اس لیے ہجرت کرتا ہے، تو اس کو خوشخبری دی گئی ہے کہ تمہاری ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ یعنی کہ اس کی شان بیان کی جا رہی ہے، اس کی ہجرت کی شان، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا گیا، اس کی ہجرت قبول ہو گئی اور لکھ دیا گیا کہ اس کی ہجرت اللہ سے ثواب لینے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کی صحبت میں رہنے کے لیے ہے۔ اور موجودہ زمانے میں ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول کی احادیث پہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اس نے کسی کافر ملک کو چھوڑا ہے جہاں پہ دین پہ عمل کرنا ناممکن بنا دیا گیا تھا، نماز پڑھنا ناممکن بنا دیا گیا تھا، اور داڑھی زبردستی مونڈ دی جاتی تھی، وہاں پہ رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، تو یہ کسی اسلامی ملک میں چلا گیا۔ لیکن کیوں گیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکوں، تو اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ اس کی ہجرت اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ یہ اس کی شان بیان کی جا رہی ہے، اس کی اور اس کی ہجرت کی۔ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جو ہجرت کرے کسی دنیا کی طرف، يُصِيبُهَا، جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ہجرت کرے کسی دنیا کی طرف جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی مال کے لیے ہجرت کرے جس کو وہ لینا چاہتا ہے، اب امرأۃ يتزوجها، یا وہ ہجرت کرے کسی عورت کی وجہ سے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ کیا لکھا جائے گا؟ وہ لکھا جائے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی، فہجرتہ، تو اس کی ہجرت ہوگی الی ما ہاجر الیہ، اس چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ دنیا یا وہ عورت۔ تو یہ انداز کہ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے دنیا کی طرف، عورت کے لیے عورت کی طرف، تو اس کی ہجرت ہوگی اسی چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ اس کے مقصد کی حقارت کا بیان ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہی ہجرت لکھی جائے گی جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، یعنی کہ بہت فضول سی اس نے ہجرت کی ہے۔ ایک ہجرت ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کے رسول کے لیے کی جائے، اور ایک ہے کسی لڑکی کی خاطر، تو اس کے نامہ اعمال میں یہی لکھا جائے گا کہ اس نے کسی لڑکی کی خاطر ہجرت کی تھی، یعنی کہ یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی۔ ہاں، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اپنا وطن چھوڑ کے کسی اور وطن میں منتقل ہوتا ہے کسی عورت کی عزت کو بچانے کے لیے، اس قسم کے نیک مقصد کے لیے، جہاں پہ مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس پہ ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ دین اسلام میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے اور نیت کی کیا اہمیت ہے۔ اور یاد رہے کہ نیت دل سے ہوتی ہے۔ ہمارے کئی بھائی زبان سے نیت کر رہے ہوتے ہیں نماز کی،
پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے، تو یہ درست نہیں ہے، نہ یہ چیز ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نہ صحابہ کرام سے۔ نیت عربی زبان کا لفظ ہے، اور نیت کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ، دل کا قصد۔ تو دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں ابھی نماز پڑھنے لگا ہوں، اور دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی میں زور کی سنتیں پڑھنے لگا ہوں، یا زور کے فرض پڑھنے لگا ہوں، عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، یا میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں۔ یہ دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ حدیث نمبر 2 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بہت اہمیت دی ہے، اور اس سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اور بہت سے ائمہ کرام نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث ان چند احادیث میں سے ایک ہے جس حدیث کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ نیت، آپ وضو کرنے جائیں گے تو نیت کے بغیر وضو نہیں ہے، غسل جنابت کرنے جائیں گے تو نیت، نماز پڑھنے جائیں گے تو نیت، حج کرنے جائیں گے تو نیت۔ اس لیے نیت کا تعلق بہت سے امور سے ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 3 اور حدیث نمبر 3 کی طرف۔ باب الاسلام یہدم ما قبلہ۔ معذرت کے ساتھ میں ذرا یہ موبائل کو چارجنگ پہ لگا لوں۔ تو باب نمبر 3 الاسلام یہدم ما قبلہ۔ اس باب کا مطلب کیا ہے کہ اسلام ساقط کر دیتا ہے اس کو جو اس سے پہلے ہو۔ کس سے پہلے ہو؟ اسلام سے پہلے ہو۔ یعنی کہ اسلام مٹا ڈالتا ہے ان گناہوں کو جو اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزد ہوئے ہوں۔ اسلام ساقط کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اسلام مٹا ڈالتا ہے ما قبلہ، ان گناہوں کو، ان جرائم کو جو اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزد ہوئے ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث نمبر 3 ہے، اور 3 کے بعد کیا لکھا ہوا؟ میم، یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو صرف امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث۔ حدیث طویل ہے، اس لیے میں نے اس کے شروع کا حصہ فی الحال پڑھا ہے، تو جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر بعد والے حصے کی طرف منتقل ہوں گے۔ ابن شماسہ المہری سے روایت ہے۔ ابن شماسہ، شین کے اوپر آپ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابن شماسہ مہری سے روایت ہے۔ یہ کون ہے ابن شماسہ؟ عبد الرحمن، یعنی کہ عبد الرحمن بن شماسہ المہری سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر بن عاص کے پاس حاضر ہوئے، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، جب کہ وہ موت کی حالت میں تھے، یعنی کہ موت کے لمحات تھے، موت آنے والی تھی، اس موقع پہ ہم حاضر ہوئے اور ہم موجود تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن شماسہ المہری کہہ رہے ہیں۔ فَبَكَى طَوِيلًا، تو وہ بہت روئے، بڑی دیر روئے،
کون روئے؟ عمر بن عاص. وحول وجہہ الی الجدار، اور انہوں نے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر لیا، پھیر لیا. یعنی کہ لوگ موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کی بجائے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر لیا. فجعل ابنہ یقول، تو ان کا بیٹا ان سے کہنے لگا، ان کے صاحبزادے ان سے کہنے لگے، یا ابتا، ابا جان، اما بشرک رسول اللہ بکذا، کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت نہیں دی تھی، یہ خوشخبری نہیں دی تھی؟ گویا کہ عمر بن عاص کے صاحبزادے انہیں حوصلہ دے رہے ہیں، ان کا بیٹا ان کو حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول نے آپ کو خوشخبری دی تھی، تو آپ مستقبل کے بارے میں کیوں پریشان ہیں، انجام کے بارے میں کیوں پریشان ہیں؟ اما بشرک رسول اللہ بکذا، کیا اللہ کے رسول نے آپ کو اس طرح خوشخبری نہیں دی تھی؟ یعنی کہ آپ کو اللہ کے رسول نے یہ بھی خوشخبری دی تھی، یہ بھی دی تھی. قال، راوی کہتے ہیں، فاقبل بوجہہ، تو عمر بن عاص اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے. چہرہ کدھر کر لیا تھا پہلے؟ دیوار کی جانب. اب اپنے چہرہ کدھر کیا؟ لوگوں کی جانب. فقال، تو کہنے لگے کہ ان افضل ما نعد، کہ ان چیزوں میں سے جو ہم تیار کرتے ہیں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ شہادتین، توحید و رسالت کی گواہی دینا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے لیے جو ہم چیزیں تیار کرتے ہیں، جو ہم آخرت کی تیاری کے طور پہ اعمال سر انجام دیتے ہیں، ان تمام چیزوں میں سے سب سے افضل چیز کیا ہے؟ شہادتین، توحید و رسالت کی گواہی دینا. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے پتہ چلا توحید و رسالت کی اہمیت کا. عمر بن عاص کہہ رہے ہیں ہمارے اعمال میں سے سب سے عظیم عمل یہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں، انی قد کنت علی اطباق ثلاث، میں 3 حالتوں پہ رہا ہوں. میری زندگی کے 3 حالات ہیں، میری زندگی کے 3 درجے ہیں، 3 مرحلے ہیں. اطباق، حالات. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلت فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. اب اپنی پہلی حالت بیان کر رہے ہیں عمر بن عاص، اپنی زندگی کی پہلی حالت. کہتے ہیں لقد رأیتنی، میں نے تحقیق اپنے آپ کو دیکھا، یعنی کہ اپنے آپ کو پایا. کیسے دیکھا اپنے آپ کو؟ کس حالت میں اپنے آپ کو پایا؟ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے ہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قابل نفرت ہو. میری زندگی کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے زیادہ کسی اور سے نفرت، کسی اور سے بغض نہیں تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن عاص. اور عمر بن عاص کا تعلق بنی امیہ سے ہے. تو یہ بنی امیہ کے فرد ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے شدید نفرت تھی. میں نے کیوں واضح کیا ہے کہ یہ بنی امیہ کے ہیں؟ کیونکہ موجودہ زمانے میں ایک فتنہ یہ بھی چل رہا ہے کہ لوگ بنی امیہ کے تمام لوگوں کے خلاف غلط قسم کی گفتگو کرتی ہیں. حالانکہ بنی امیہ کے دین اسلام کے لیے بہت سے کارنامے ہیں، بہت سی خدمات ہیں،
اور خصوصاً صحابہ کرام. صحابہ کرام کسی بھی قبیلے سے ہوں, کسی بھی برادری سے ہوں, سب ہمارے ہاں قابل احترام ہیں, سب سے ہم محبت کرتے ہیں اور سب ہمارے سر کا تاج ہے. تو دیکھتے ہیں یہ عمرو بن عاص, ان کی زندگی کا پہلا مرحلہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا, اپنے آپ کو اس حال میں پایا, اس حال میں دیکھا کہ میرے نزدیک اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر قابل نفرت کوئی نہیں تھا, اور نہ ہی مجھے اس بات سے زیادہ کوئی بات محبوب تھی کہ میں آپ کو پالوں, آپ پہ قابو پالوں اور آپ کو قتل کر دوں. میری اس زمانے میں زندگی کے پہلے مرحلے میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ محمد مجھے مل جائیں, میں قابو پالوں اور ان کو قتل کر دوں. نعوذ باللہ من ذالک. قد استمکنت منہ, میں آپ پہ قابو پالوں, آپ پہ قدرت پالوں, اور پھر کیا کروں, آپ کو قتل کر دوں. فلو مت علی تلک الحال, اگر میں اس حالت پہ فوت ہو جاتا, لکنت من اہل النار, تو میں جہنم والوں میں سے ہوتا, میں جہنمی ہوتا. عمرو بن عاص بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض کی حالت میں, آپ سے نفرت کی حالت میں فوت ہو جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا. اس کے بعد عمرو بن عاص اپنی زندگی کا دوسرا مرحلہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلابایعک, فبسط یمینہ قال فقبضت یدی, قال ما لك یا عمرو, قال قلت اردت ان اشترط, قال تشترط بماذا, قلت ان يغفر لي, قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله, وان الهجرة تهدم ما كان قبلها, وان الحج يهدم ما كان قبله. عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں بس جب اللہ تعالیٰ نے اسلام میرے دل میں داخل کر دیا, جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا, تو اسلام کس نے ڈالا, اللہ نے. عمرو بن عاص اس احسان کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں, اللہ کی طرف. تو کہتے ہیں جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فقلت, تو میں نے کہا, ابسط یمینک, آپ اپنا دایاں ہاتھ کھولیے, دایاں ہاتھ کشادہ کیجیے, بس میں آپ کی بیعت کر لوں. آپ اپنا دایاں ہاتھ کھولیے تاکہ میں آپ کی بیعت کر لوں, یعنی کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں, مسلمان ہو جاؤں. فبسط یمینہ, چنانچہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ کشادہ کر دیا, کھول دیا. قال فقبضت یدی, عمرو بن عاص کہتے ہیں تو میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا, اکٹھا کر لیا. اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا ہاتھ کھول لیں, آپ نے کھول دیا. جب آپ نے کھول دیا, عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ بند کر لیا. قال, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ما لک یا عمرو, اے عمر تجھے کیا ہوا, یہ تو نے کیا کیا ہے. قال, عمرو بن عاص کہتے ہیں قلت, میں نے کہا, اردت ان اشترط, میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں, یعنی کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, لیکن اسلام قبول کرنے کے ساتھ ایک شرط ہے میری شرط مان لی جائے تب اسلام قبول کروں گا. اردت ان اشترط, میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. قال تشترط بماذا, کیا شرط لگاؤ گے. قلت, میں نے کہا, ان یغفر لی, کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اسلام قبول کروں اور میرے جرائم معاف نہ ہو تو مجھے اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا ہوا. کہتے ہیں میری شرط ہے کہ ان یغفر لی, کہ مجھے معاف کر دیا جائے. قال,
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما علمتا، کیا تو نے جانا نہیں ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ساقط کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، مٹا ڈالتا ہے ما کان قبلہ، ان جرائم کو جو اسلام سے پہلے ہوتی ہیں۔ اس حدیث کا یہی وہ ٹکڑا ہے جس کا باب سے تعلق ہے۔ باب کیا تھا؟ کہ اسلام پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا ڈالتا ہے، اور یہاں پہ اللہ کے رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں اما علمتا، اے عمر تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے، تجھے یہ اصول پتہ نہیں ہے کہ اسلام پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا ڈالتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہجرت بھی ہجرت سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک انسان مسلمان ہے لیکن کسی ایسے کافر ملک میں رہتا ہے جہاں اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، پھر وہ کافر ملک کو چھوڑ کر کسی اسلامی ملک میں منتقل ہوتا ہے، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اس عمل سے کیا ہوتا ہے؟ ہجرت سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلام کی حالت میں کیے ہوں، ہجرت سے پہلے جو گناہ کیے ہیں جتنے بھی بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا ڈالتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور یہ کہ ہجرت ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے سرزد ہوئے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور یہ کہ حج ان گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے جو حج سے پہلے سرزد ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ 3 بشارتیں دے دی آپ نے، کافر مسلمان ہو جائے پہلے گناہ معاف، مسلمان اللہ کی راہ میں ہجرت کرے ہجرت سے پہلے کے گناہ معاف، مسلمان حج کرے حج سے پہلے کے گناہ معاف۔ لیکن یہاں پہ علماء کرام کی یہ وضاحت ہے کہ ہجرت کرنے سے کبیرہ گناہ تب معاف ہوں گے جب آپ توبہ کر لیں، سچے دل سے معافی مانگ لیں۔ ایک آدمی ہجرت کرتا ہے، کافر ملک سے مسلمان ملک میں منتقل ہوتا ہے، کافر ملک میں شراب بیچنے کا کام کر رہا تھا، مسلمان ملک میں بھی شراب بیچنے کا کاروبار کرنے کا عزم ہے، ارادہ ہے، تو ہجرت سے اس کا یہ جرم معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ توبہ نہیں کر رہا۔ ہجرت سے اس کے کبیرہ گناہ تب معاف ہوں گے جب توبہ کر لے، اللہ سے کہہ دے کہ یا اللہ آئندہ میں یہ کبیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور ایسے حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، کبیرہ گناہ تب معاف ہوں گے جب اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں، وعدہ کریں کہ آئندہ میں کبیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ عمر بن عاص کہتے ہیں ابھی دوسرا مرحلہ وہ بیان کر رہے ہیں اپنی زندگی کا، جس مرحلے میں اسلام قبول کرنے آئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہتے ہیں وما كان احد احب الي من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل في عيني منه، مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، ولا اجل في عيني منه، اور نہ ہی میری آنکھوں میں آپ سے بڑھ کر کوئی قابل تعظیم تھا۔ یہ ہے بنی امیہ کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، عمر بن عاص کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگ ان صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں جو لیٹ مسلمان ہوئے، جو شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لڑتے رہے، اور عمر بن عاص بھی انہی میں سے ہیں۔ ایسے لوگ جو ان صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ اوپر اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، نہیں، دل سے مسلمان ہوئے، محبت کے معیار تبدیل ہو گئے۔
محبت کے پیمانے تبدیل ہو گئے. پہلے کہتے ہیں پہلے مرحلے میں اللہ کے رسول سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی, اور اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے زیادہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں تھی, اور آپ سے بڑھ کر میری نگاہوں میں کوئی قابل تعظیم نہیں. کہتے ہیں وما كنت اطيق عيني منه اجلالا له, اور نہیں رکھتا تھا اس بات کہ اپنی دونوں آنکھیں آپ سے بھر لوں. کیوں طاقت نہیں رکھتا تھا؟ اجلالا له, آپ کی تعظیم کی وجہ سے. آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آنکھیں بھر کر آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں. دیکھا, نگاہ نیچے کر لی, پھر نگاہ پڑی, نیچے کر لی, لیکن دیکھتا ہی رہوں دیکھتا ہی رہوں دیکھتا ہی رہوں, آنکھیں بھر جائیں. عمرو بن عاص کہتے ہیں میں ایسا نہیں کر سکا. کیوں؟ کیا آپ سے نفرت تھی اس لیے؟ نہیں, اجلال اللہ, آپ کی عظمت میرے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ میں جی بھر کر آپ کو دیکھ نہیں سکا. ولو سئلت, کہتے ہیں اگر مجھ سے سوال کیا جائے, ان اصفہ, کہ میں آپ کا حلیہ بیان کروں, ما اتقت, تو میں آپ کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھوں گا. اگر مجھ سے کوئی سوال کرے, عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حلیہ بیان کرو, میں آپ کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, کیونکہ جی بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں. لأنی لم اکن املأ عینی منہ, کیونکہ میں آنکھیں بھر کر آپ کو دیکھتا نہیں تھا. لفظی ترجمہ یوں ہوگا, کیونکہ میں نہیں بھرتا تھا اپنی آنکھوں کو آپ سے, یعنی کہ میں آنکھیں بھر کے آپ کو دیکھتا ہی نہیں تھا, تو پھر حلیہ کیسے بیان کروں آپ کا. ولو مت علی تلک الحال, اور اگر میں اس حالت پہ فوت ہو جاتا, لرجوت, تو مجھے امید ہے, ان اکون من اہل الجنہ, کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا. یہ ہے عمرو بن عاص کی آپ سے شاندار محبت, اور عمرو بن عاص کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت. اس کے بعد کہتے ہیں ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حالی فیہا, پھر ہم کئی چیزوں کے ذمہ دار بنے, ما ادری, مجھے نہیں معلوم, ما حالی فیہا, میری ان چیزوں میں حالت کیا تھی. یہ اب اپنی زندگی کا تیسرا مرحلہ بیان کر رہے ہیں, آخری مرحلہ. کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, پھر مجھے کئی ذمہ داریاں مل گئیں, کہیں کمانڈر مقرر کیا جا رہا ہے, کہیں کو اور ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. اب اپنی تواضع اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جب ذمہ داریاں آئیں میرے ہاتھ میں, تو معلوم نہیں کہ میں ان ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ان کی تواضع ہے, ان کی عاجزی ہے, اور حقیقت بھی ہے اس لحاظ سے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے, چھوٹی موٹی غلطی سرزد ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں ثم ولینا اشیاء, پھر ہم کئی چیزوں کے ذمہ دار بنے, ما ادری, مجھے نہیں معلوم, ما حالی فیہا, میری ان چیزوں میں حالت کیا رہی. یاد رہے صحابہ کرام سے اگر چھوٹی موٹی غلطی سرزد ہو, اس کا تذکرہ توہین کے انداز میں کرنا, انہیں ذلیل کرنے کے لیے کرنا, یہ جرم ہے, یہ درست نہیں ہے. یہ ان نصوص کے خلاف ہے جن نصوص میں صحابہ کرام کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جن نصوص میں صحابہ کرام کی شان اور ان کا مقام بیان کیا گیا ہے. چند دن پہلے ایک صاحب کا کلپ مجھے بھیجا گیا جس میں وہ فطرانے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں
کہ فطرانہ ایک سا ہونا چاہیے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ رائے پیش کی تھی کہ گندم کا آدھا سا کافی رہتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک سا بیان کیا ہے، ایک سا تقریباً 2.5 کلو، اور جب آپ کہیں گے آدھا سا تو تقریباً 1.25 کلو۔ تو وہ اپنے کلپ میں کہہ رہے تھے کہ میں کسی مسجد میں گیا تو مسجد کے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ 1 سا دینا چاہیے گندم کا آٹے کا، آدھا سا دینا غلط ہے۔ تو میں نے اس امام صاحب سے کہا کہ آپ بتائیں نا کہ یہ غلطی سب سے پہلے کس نے کی ہے، یہ بدعت سب سے پہلے کس نے ایجاد کی تھی؟ امیر معاویہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کا معاملہ واضح کریں لوگوں کے سامنے اور بتائیں کہ سب سے پہلے یہ بدعت جاری کرنے والے وہ ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ انداز جرم ہے، جرم۔ ورنہ ہم بھی بیان کرتے ہیں کسی وجہ سے کہ صحابی سے یہ غلطی ہوئی، کس وجہ سے ہم بیان کرتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ کبھی ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ اس غلطی پہ عمل نہ کریں، کبھی ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، کبھی ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کی اہمیت واضح ہو جائے، اور ہم بتاتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنا کو فتویٰ دیا جو حدیث کے خلاف تھا، تو دوسرے صحابی نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا ہم حدیث پہ عمل کریں گے۔ تو ہمارا مقصد صحابہ کرام کی تذلیل نہیں ہوتا، ان کی توہین کرنا نہیں ہوتا، ان کی گستاخی کرنا نہیں ہوتا، لیکن آج اس زمانے میں کئی بدبخت پیدا ہو چکے ہیں جو صحابہ کرام کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، رسوا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں ایسی بات کر دی تو کیا ہو گیا؟ بھئی اگر آپ صحابی کا احترام صحابی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں تو ہر صحابی کا کرنا ہوگا، امیر معاویہ کا بھی، عمرو بن عاص کا بھی، مغیرہ بن شعبہ کا بھی، سب کا۔ اور اگر آپ کسی اور وجہ سے احترام کرتے ہیں تو پھر وہ صحابی ہونے کی وجہ سے احترام نہ رہا، صحابی ہونے کی وجہ سے احترام کرتے ہیں تو ہر صحابی کا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ تو بہرحال یہ عمرو بن عاص ہیں جو تواضع میں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے کئی چیزوں کی ذمہ داریاں سنبھالی اور مجھے نہیں پتا کہ ما حالی فیہا، ان میں میری حالت کیا رہی۔ فَإِذَا أَنَا مُتُّ، تو جب میں فوت ہو جاؤں، فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ ہو، وَلَا نَارٌ، اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی آگ ہو، یعنی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ لے کر نکلو تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ ہو، یعنی کہ میرا نوحہ نہ کیا جائے، میرے اوپر زبان کے ساتھ رویا نہ جائے، بین وغیرہ نہ کیا جائے، ولا نارن، اور نہ آگ لے کر چلا جائے۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، پس جب تم مجھے دفن کر دو، فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، تو میرے اوپر مٹی ڈالو، ثُمَّ أَقِیمُوا حَوْلَ قَبْرِی، پھر میری قبر کے ارد گرد کھڑے رہنا۔ عمرو بن عاص کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تم میری قبر کے ارد گرد کھڑے رہنا۔ کیوں کھڑے رہنا؟ یہاں پہ وضاحت نہیں ہے، لیکن دیگر احادیث کے ذریعے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ کھڑا ہونا کس لیے ہوگا؟ دعا کے لیے۔ کہتے ہیں ثم اقیموا حول قبری، پھر میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ۔ کتنی دیر؟ کہتے ہیں قدر ما تنحر جزور ویقسم لحمها، اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے۔ کہتے ہیں میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر لگتی ہے ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں اور اس کا گوشت تقسیم کرنے میں۔ تو یہ کھڑے ہونا کس کام کے لیے ہے؟ کہتے ہیں حتی استأنس بکم، تاکہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں۔
क्या मतलब? वही जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है उस हदीस में, जिसको इमाम अबू दाऊद रिवायत करते हैं कि जब मैयत को दफन करो उसके बाद उसके लिए साबित कदमी की दुआ करो, क्योंकि उससे कब्र में सवाल होते हैं। तो दुआ करो अपने भाई के लिए कि अल्लाह इसको साबित कदम रख, इसको दुरुस्त जवाब देने की तौफीक दे। यही कुछ कह रहे हैं अमर बिन आस। कहते हैं सुम्मा अकीमू हौला कब्री, फिर मेरी कब्र के इर्द गिर्द खड़े रहो, कदर मा तुनहरू जजूरुन, मिकदार एक ऊंट को ज़िबा करने की, वयुक्समु लहमुहा, और उसके गोश्त को तकसीम करने की। यानी कि माँ जो है इसको आप मस्तरिया बना लेंगे तो तुनहर और युक्सम जो है मस्तर के माना में हो जाएंगे। बहरहाल तुनहरू ज़िबा किया जाए, जजूरुन ऊंट, वयुक्सम और तकसीम किया जाए, लहमुहा उसका गोश्त। हत्ता यहां तक कि अस्तअनिसा, मैं मानूस हो जाऊं, बिकुम तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ, व अंदुरा, और मैं देखूं कि मादा उराजिउ बिही रुसुल रब्बी, कि किस चीज के साथ मैं जवाब देता हूं अपने रब के सफीरों को, अपने रब के कासदों को, अपने रब के रसूलों को। यानी कि कब्र में जो फरिश्ते आएंगे उनको मैं क्या जवाब देता हूं। तो इन अमर बिन आस के अल्फाज से पता चला कि वो चाहते हैं कि कब्र के बाहर खड़े लोग उनके लिए दुआएं करते रहें और उन दुआओं से वो मानूस होते रहें, और उन दुआओं की वजह से फरिश्तों के सवालों का जवाब देना आसान हो जाए। और ये उनकी तरफ से बड़ी अच्छी नसीहत है। और इससे पता चला कि मैयत का हमारे ऊपर ये हक है कि उसके तदफीन के बाद हम उसके लिए दुआएं करते रहें और रो रो कर अल्लाह से दरख्वास्त करें कि या अल्लाह इसको साबित कदम रखना और दुरुस्त जवाब देने की तौफीक देना। तो उराजे से क्या मुराद है कि मैं जवाब दूं, और रसूल, रसूल की जमा है कासद, सफीर, और मुराद यहाँ पे कौन से रसूल हैं? फरिश्ते, क्योंकि फरिश्ते भी कासद होते हैं अल्लाह की तरफ से। जैसे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से रसूल हैं, ऐसे ही जबरील भी अल्लाह ताला की तरफ से रसूल हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम रसूल हैं इंसानों की तरफ और जबरील रसूल होते हैं नबियों की तरफ। उसके बाद एक और हदीस पढ़ लेते हैं ताकि ये बाब अपने इख्तिताम को पहुंच जाए। अन अबी हुरैरता अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी ला यस्मउ बी अहदुम मिन हादिल उम्मति यहूदियुन वला नसरानी सुम्मा यमूतु व लम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिहि इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। हदीस नंबर 4 और मीम लिखा हुआ है, यानी कि इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, अन्नहु क़ाला, कि आपने कहा, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, वाओ कसम की है उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, यानी कि अल्लाह ताला की कसम। ला यस्माउ बी अहदुम मिन हादिल उम्मती, इस उम्मत में से कोई मेरे बारे में नहीं सुनेगा, कोई यहूदी और ना ही कोई ईसाई, सुम यमूतु, फिर वो फौत हो जाए और उस चीज पे ईमान न लाए जिसके साथ मुझे भेजा गया है, मगर वो होगा जहन्नम वालों में से। क्या कहना चाह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम? क्या फरमा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इस उम्मत का कोई भी यहूदी और ईसाई मेरे बारे में सुन ले कि मैं रसूल होने का दावा कर रहा हूं, मैं नबी बनकर आया हूं, फिर मेरे पे ईमान लाए बगैर फौत हो जाए, वो जहन्नम में जाएगा। इस उम्मत का यहूदी और ईसाई, इस उम्मत से मुराद क्या है? उम्मत दावत, यानी कि वो तमाम लोग इससे मुराद हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के मुखातब हैं, वो ईमान लाएं या ना लाएं, ऐसे लोगों को कहा जाता है उम्मत दावत। यानी कि वो जिनको आप दावत देने के लिए आए, जिनको तबलीग करने के लिए आप आए। एक होती है उम्मत इजाबत,
یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اور وہ کون ہے؟ مسلمان. تو آپ کی امت اجابت کون ہے؟ مسلمان. امت دعوت کون ہے؟ سب. آپ کی نبی ہونے کے بعد جو بھی زندہ ہے وہ امت دعوت میں سے قیامت تک. تو آپ کہتے ہیں اس امت میں سے کوئی بھی میرے بارے میں سن لے، یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ فوت ہو جائے اور اس چیز پہ ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ قرآن اور شریعت، مگر وہ ہوگا جہنم والوں میں سے. اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر وہ یہودی اور عیسائی ایمان لے آئے تو پھر وہ جہنمی نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جنتی ہوگا اور اس کے گزشتہ جرائم معاف ہو جائیں گے. اور اگر وہ ایمان لے کر نہیں آتا، اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے نام یہودیوں اور عیسائیوں کا لیا ہے، سکھوں کا نام نہیں لیا، ہندوؤں کا نام نہیں لیا، دہریوں کا نام نہیں لیا. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں کے علاوہ جو اقوام ہیں ان میں سب سے بہتر ہیں، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، تورات و انجیل. اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو جائیں تو جہنم میں جائیں گے، تو دوسرے بدرجہ اولا جہنم میں جائیں گے اگر آپ پہ ایمان نہ لائیں تو. ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس درس کا اختتام ہوگا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی، نہیں میرے بارے میں سنتا، احد کوئی، من ہاد الامتی، اس امت میں سے، یہودی یہودی، ولا نصرانی اور نہ ہی عیسائی، ثم یموت، پھر وہ فوت ہو جائے، ولم یؤمن، اور نہ ایمان لائے، بالذی ارسلت بہ، اس چیز پہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی کہ اس قرآن پہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اس شریعت پہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، الا کان، مگر وہ ہوگا، من اصحاب النار، جہنم والوں میں سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آج پہلا دن تھا، اس لیے صرف 4 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں. آئندہ انشاءاللہ رفتار تیز ہوگی اور وہ مقدمہ اور وہ تمہیدی الفاظ نہیں ہوں گے جو آج تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ یہ احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. اور جو ساتھی یہ پروگرام چلا رہے ہیں اللہ ان کی محنت قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.